حال ہی میں بھارتی یوٹیوب شو تھا کوئی جس کے میزبان اور کامیڈین سمے رائنا ایک تنازع کا شکار ہوئے ہیں، اور جو گفتگو ہوئی ہے کم از کم میرے میں تو ہمت نہیں ہے، کیونکہ پروگرام میں دیکھیں بات سنیں، میں اس پروگرام میں یہ جو ریٹنگ شیٹنگ ہوتی ہے اور فلانا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اخلاقیات ہو، تمیز ہو، چھوٹے بڑے کی کا احترام ہو، سنسنی خیزی نہ ہو، آؤٹ آف باکس قسم کی باتیں نکال کے جادوگری نہ کی جائے اور سلاجیت بیچیے، وہ یہ اس طرح کے کام میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مجھے سارے حربے آتے ہیں جس کے سلسلے میں نا اٹریکٹ کیا جاتا ہے ویور کا، لیکن نہیں، ناٹ ایٹ ایوری کاسٹ۔ ایک ہم مناسب بات کرتے ہیں، توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ رسول اللہ کا حکم بھی ہے کہ عبادت سے لے کے کھانے تک میں اعتدال رکھو۔ سنسنی خیزی اور اس طرح کی چیزیں میں نہیں وہ رپیٹ کر سکتا، جو ہوا ہے وہ کافی مکروہ اور غلیظ کام ہے۔ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں۔ اس شو میں یوٹیوبرز کو تھا رنویر الہ آبادیہ، اس نے والدین سے متعلق، ماں باپ سے متعلق تضحیک آمیز اور قابل اعتراض وغیرہ کو گفتگو کی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ وہ قابل اعتراض سے آگے کی بات ہے، بہت شرمناک ہے، بیہودہ ہے، گھٹیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی گرل فرینڈ کوئی ہے، اس نے بھی اس سے لعنت اس پہ بھیج دی اور علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس سے قبل اسی شو میں اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والی ایک امیدوار جیسی بنام یا نبام نے کتے کے گوشت کا استعمال سے متعلق بیان دیا، جس پر بھی شدید رد عمل سامنے آیا اور قانونی کارروائی کی گئی۔ یہ دوسری بات جو ہے میرے لیے اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ کوئی اگر اب نارمل اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ جی کتے کا گوشت کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے ہو، تم کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ، میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز پریچ کرتا ہے، بس میں مسلمان ہوں، مجھے کو کہے کہ جی میرے سامنے جتنی مرضی دلیلیں دے، تقریریں کرے کہ جی یہ فامی سور ہے اور یہ ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، میں جانتا ہوں مسلمان، یہ ممالک میں کچھ میں ہو رہا ہے یہ کہ جی حرام ہے جو وائلڈ بیئر ہے، یہ بیئر کہتا ہوں، یہ جو بھی ہوتا ہے سور شور جو جنگلی ہوتے ہیں وہ حرام ہے، جو فامی ہوتے ہیں وہ یہ، لیکن نہیں، میں نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس نے کتے کے گوشت کے استعمال سے متعلق کو متنازع بیان دیا، کوئی آپ نہ کریں۔ لیکن وہ جو میں پہلی بات کر رہا ہوں بھارتی یوٹیوب شو کی، کوئی وہ بہت مکروہ ترین ایک بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، یہ بہت گھٹیا، تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ باقی اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی خنزیر کھانا ہے کھاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بارے میں پہلی بار میں نے پڑھا تھا کہ وہاں جعلی انڈا فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مرغی بکتی ہے، ٹھنڈی مرغی کہتے ہیں، جو فارم پہ ہی مر گئی ہوتی ہے، وبا آتی ہے، مرغیاں مر جاتی ہیں، وہ ٹھنڈی مرغی کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تو کچھوے کا، کتے کا، گدھوں کا گوشت پاکستان میں کھلایا گیا ہے لوگوں کو، خبریں چھپی ہیں، میں تو نہیں جانتا، اخباروں میں پڑھا ہے ہم نے۔ اچھا، اب کامیڈی اپنی جگہ پہ ہے، تو کامیڈی کا مطلب فحاشی، غلاظت، رذالت، بےہودگی، بے شرمی، بے حیائی نہیں ہے۔ کامیڈی بیسیکلی از ٹو انٹرٹین، ناٹ ٹو انوائے پیپل اور مس گائیڈ پیپل، یا آپ ابیوز کریں اپنی روایات کو، اپنی ٹریڈیشن کو، جس طرح کی بات اس مکروہ آدمی نے کی ہے، میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو کامیڈی کی اپنی حدود، اور زندگی میں ہر چیز کی حدود ہے۔ یاد رکھیں، فرسٹ ورلڈ وار بھی اخیر پہ کلوز ہی ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی، نتائج جو بھی ہوں، حدود ہوتی ہیں ہر چیز کی، لامحدود صرف رب کریم کی، خالق، آپ اس کو بھگوان کہہ لیں، ہم اللہ کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یزنا کہتا ہے، رب کہہ لیں آپ، کچھ لامحدود صرف وہی ہے، باقی قیود ہے، جتنی مرضی آپ دولتیاں جھاڑ لیں، آپ تیمور ہوں، آپ سکندر اعظم ہوں، آپ چنگیز خان ہو، تو کدھر ہیں یہ سارے؟ مدتیں ہوئی، خاک ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا سوائے تیمور کے، نہ چنگیز کا، نہ الیگزینڈر دا گریٹ کا، میں تو نہیں جانتا کہاں ان کی قبریں۔ بہرحال کامیڈی معاشرتی مسائل کے حوالے سے یہ صرف ہنسانے کا انعام نہیں ہے، اس سے پازیٹیو
रुलाने का काम भी लिया जाए, इससे एजुकेशन भी होती है, इससे अवेयरनेस भी फैलाई जा सकती है। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन है, मुझे बताएं, सुभान अल्लाह, मेरी पैदाइश से पहले की बातें हैं। आज भी अगर चार्ली चैपलिन को देखें, प्यार आता है, हंसी आती है, एंजॉय करते हो और चीजें भी सीखते हो आप। सो दैट इज अच्छा। बाकी ये कॉमेडी के नाम पे ये बहुत ही को घटिया किस्म की मखलूक होती है। हमारे यहाँ स्टेज पे ये हुआ है, ऐसा ऐसा जुमानी जुमला, रिश्तों के हवाले से ऐसी ऐसी बेहुदा बातें हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान में। ये स्टेज पे पाबंदियां लगती थी, फलाना होता था, ढमकाना तो क्यों होता था, लेकिन इसकी हुदूद होनी चाहिए। वालिदैन या किसी भी तबके, खास तबके की, जात की, बिरादरी की, उसकी तस्हीक करना, और ख़ास तौर पे माँ बाप के हवाले से कोई बात घटिया तरीन, तो मुख्तात रहना चाहिए कॉमेडियंस को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, याद रखें एक बात बहुत आम है हमारे माशरे में, मैं हर कीमत पे कामयाबी इतना है, आई वॉन्ट टू डू दिस एट एवरी, अचीव दिस एट एवरी कॉस्ट। ये घटिया लोगों का रवैया होता है। हर चीज की, शोहरत की, इज्जत की, दौलत की एक कीमत है, वरना अल्लाह माफ करे को इस तरह के बाजार में धंधे बथेरे हैं, इनमें कमाई तो बड़ी है, इज्जत नहीं है। सो सक्सेस नॉट एवरी कॉस्ट, हर कीमत पे कामयाबी नहीं चाहिए। कामयाबी की जो ड्यू कीमत है वो जरूर दें। मेहनत है, मुशक्कत है, जासूसी है, कंसंट्रेशन है, तो वो तो ठीक है। इसकी एक सादा मिसाल है, मसलन ये एलोन मस्क हो गया, या इस तरह के लोग हैं, वो अपना बिल गेट्स वगैरह। मुझे बताएं, ये किसी दुकान पे जाए, किसी भी दुनिया की कोई किसी भी चेन पे जाए और उससे बर्गर ले और वो कहे ये $5,000 का है, वो देगा। उसके लिए $5,000 तो 5 पैसे भी नहीं है, लेकिन वो कहेगा मेरे माथे पे उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है, मैं नहीं देता। इसलिए जिंदगी में हर चीज की एक कीमत है, उससे ज्यादा में अगर मिल रहा हो जो आपको चाहिए तो नहीं चाहिए। ये है बावकार खानदानी लोगों का रवैया। आपको शोहरत चाहिए, कल खबरें आ जाएंगी। अच्छा, बस मैं इवन कॉमेडियंस के हवाले से, कितने फीसद लोग हैं मुझे बताएं जो रंगीला बनना चाहेंगे शोहरत के लिए या चंद टकों के लिए? मैं तो नहीं। मुझे पूरी दुनिया में आप मशहूर तरीन बंदा बना दें, लेकिन मुझे कहें कि कॉमेडियन, मैं तो नहीं कर सकता, मैं ये कीमत नहीं दे सकता। इसी तरह कोई ईवल काम है, उसमें आपकी बड़ी शोहरत हो जाएगी। कोई इस तरह का गोल खिलाओ कि सुभान अल्लाह, दुनिया तुम पे लानत भेजे थूके, लेकिन पॉपुलर तो तुम, पॉपुलर क्या मतलब, आप शोहरत तो आपको मिल जाएगी। सो कॉमेडियंस को अपनी मज़ाहिया पेशकशों में हिसास मौज़ूआत पे मुहतात रहना चाहिए, ताकि हमारी आइंदा नस्लें, उनकी तरबियत जो है वो मुतासर ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी की तज़लील ना हो। पाकिस्तान और भारत जैसे ये इंतहाई मुतनव्वो किस्म की सकाफ़तों वाले मुल्क हैं, इस किस्म के मवाद की मौजूदगी जो है वो माशरती हम आहंगी को भी, ना हमारे यहाँ ये रिवाज है, गंदा है, गलीज है। गुजरों के बारे में लतीफ़े बनाए हुए हैं, शेखों के बारे में अंदाजा लगाएं, लेकिन वो चूंकि तहजीब के अंदर है तो चलो बंदा हंस के टाल देता है, लेकिन वो भी घटियापन है। इसी तरह मुख्तलिफ फिरके के लोगों के बारे में मैं सुनता हूं तो मैं चुप करके इधर से सुनता हूं, इधर निकाल देता हूं, ये गलत रवैया है। इस पे एक बाकी मुमकिन सवालात हैं इस पे कि क्या कॉमेडी के नाम पे किसी भी मौजू पे बात करना जायज़ है? हरगिज़ नहीं। जितनी रूहानी शख्सियात हैं, खालिक व मालिक व राज़िक है, बिलीवर्स की दुनिया है, बहुत सारे नॉन बिलीवर्स भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है? मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अहले किताब हैं, इसी तरह क्रिश्चियंस हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अहले किताब हैं, जूस हैं, इवन हिंदू। वो जब ब्रह्मा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो वो हमारे सूफी शायर का एक मिसरा बहुत खूबसूरत है, अगर समझ में आ जाए। ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। मैं तो यहां तक कह चुका हूं
کہ آج سے کروڑوں سال پہلے کا انسان جب ناگ کی اور آگ کی پوجا کرتا تھا، اس طرح کی چیزوں کی، اس کے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ ایک رسی سی ہے ناگ، اس نے یوں چھوا بندہ مر گیا. بہت طاقت کی. سورج کی پوجا کیوں؟ سورج کا زندگی سے گہرا تعلق ہے، اس کی پوجا کرتے تھے. اب کوئی سورج کی پوجا نہیں کرتا. اس وقت انسان اپنے پالنے میں تھا، پنگوڑے میں تھا. اس طرح ہر موضوع پہ منہ نہیں مارنا چاہیے. اچھا، دوسرا، متنازع قسم کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس میں بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، لوگوں کے درمیان نفرت کو ہوا نہ ملے، اس کو بڑھاوا نہ ملے. اور یہ پاکستان اور بھارت میں اظہار رائے کی جو آزادی ہے یہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن مادر پدر آزاد نہیں. دیکھیں، میرا تعلق میڈیا سے، میں آج کل پاکستان کے حالات سے میں ناخوش ہوں بہت زیادہ، میڈیا پہ جس قسم کی پابندیاں ہیں، لیکن ایک خاص حد تک پابندی جائز ہے. آزادی اس وقت تک ہے جب تک وہ مادر پدر آزاد نہ ہو جائے، کوئی بالکل ہی بے لگام نہ ہو جائے. اچھا، تو جائز قانونی اگر پابندیاں ہوتی ہیں، سینسر ہوتا ہے، موویز میں ہوتا تھا، تو وہ چلنے دو. اور کچھ چیزیں معاشروں میں بتدریج وہ جو ہیں وہ فیڈ آؤٹ ہوتی ہیں. اگر یا تو ایک پروسیس کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی قوم کا مزاج کیا ہے، ساخت کیا ہے، وہ ذہنی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کتنا انہوں نے گرو کیا ہے. جو ایک ریموٹ علاقے، ریگستان، چولستان کے باسیوں کے لیے شاید درست ہو، وہ میرے لیے نہیں ہے. اچھا، تو متنازع اوائڈ کرنا چاہیے، بیکاز اس کا تعلق ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور عوام کی بھاری اکثریت. کامیڈی اور تضحیک، دیکھو بات سنو، کامیڈی جو ہے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے. تضحیک ذلیل کرتی ہے. کسی کی تضحیک کرنا، تذلیل کرنا، اس میں اور کامیڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اور ایک سوال پھر یہ آتا ہے کہ کیا کامیڈینز کو اس طرح کی کوئی مونگی مارنے کے بعد معذرت کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. ایک شریف، ڈیسنٹ، باوقار انسان کی غلطی ہو سکتی ہے، حماقت ہو سکتی ہے، کوئی مونگی ماری جا سکتی ہے. مجھے تو ایک لمحہ نہیں لگتا سوری بولنے کے لیے. ہوا ہے زندگی میں 2-4 بار تو کہا یار آئی ایم سوری، بس رش آف بلڈ میں یا غصے میں ہو گیا، یار میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. تو یہ سوری کرنا تو مہذب آدمی کی دلیل ہے. اور معاشرتی اقدار اور کامیڈی کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے تعلیم اور تربیت کے ساتھ. اور تعلیم بھی یہ تعلیم نہیں جو پاکستان کے اسکولوں مدرسوں میں دی جاتی، ہرگز نہیں. کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ملک. یہ جو پاکستان میں زہریلا، ملاوٹ والا، کیمیکلز والا دودھ ملتا ہے وہ تو موت ہے. اصلی دودھ زندگی ہے، کوالٹی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف. ملکوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 25 کروڑ آدمی زندگیاں تو گزار ہی رہا ہے نا، لیکن یہ زندگی ہے. بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس مہذب دنیا میں کوالٹی لائف کی. جو بندہ 2 وقت کی روٹی کے لیے رینگ رہا ہے، جس کو دوا میسر نہیں ہے، جس کو انصاف میسر نہیں ہے، وہ زندہ تو ہے. زندہ تو جانور بھی ہیں، چڑیاں، طوطے، کبے، وہ بھی زندہ ہیں. یہ نہیں ہے کوالٹی. اصل بات یہ ہے کہ معاشرہ میچور ہو اور جو آدمی جس پیشے کے ساتھ وابستہ ہے وہ مخلص ہو. اب یہاں بکاؤ ہے آپ کا ٹیچر بھی، جج کی کرنا وکیل ہی کر لو، امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں، پرچے ایگزام سے پہلے آؤٹ ہوتے ہیں، بکتے ہیں. اب اس طرح کے معاشرے پہ تو تبصرہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ادروائز جو انسانی معاشرہ ہے، مہذب ہے، تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ ہے، اس کی دنیا اور ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.